السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے ہم تمام حجاج کو اس سال پھر سے حج کی انتہائی قیمتی سعادت جو ہے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ فرمایا کائنات کا بادشاہ اپنے گھر بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے۔ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے گھر کسی کو بلائے اور اسے عطا نہ کرے۔ پوری کائنات کو چلانے والا اپنے حساب سے عطا کرتا ہے۔ جس طرح اس دنیا کا بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم کسی کو اپنے گھر بلائے گا تو اس کے بیٹے کو نوکری پہ لگا دے گا، اس کو مکان دلا دے گا، اس کے کوئی دنیاوی ضرورت ہے اس کو پورا کر دے گا، جبکہ پوری کائنات کا بادشاہ جس کے قبضے میں ساتوں آسمان، زمین، سمندر، فضا، ہوا، انسان، جنات، ہر مخلوقات اس کے قبضے میں ہے، قدرت میں ہے، وہ جب کسی کو بلائے گا تو وہ اپنی حساب سے اسے عطا کرے گا۔ تو اس پر تو تمام حجاج جتنے حضرات اور خواتین بیٹھی ہیں سارے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں انتہائی قیمتی جو ہے موقع دیا اپنی رضا کا اور اپنے سے مانگنے کا۔ اور ہمارے پیچھے جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے جاننے والوں نے، جو بھی ہم سے منسلک لوگ ہیں، ان سب نے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا کہ ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے، اس کی بخشش کر سکتا ہے 400 لوگوں کی۔ راوی لکھتے ہیں مجھے شک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 لوگوں کو کہا یا 400 گھرانوں کی شفاعت کہا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک حاجی 400 گھرانوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو 400 گھرانے مشکل سے ہوتے ہیں، تو اندازہ کریں اتنے سب لوگوں کی ایک حاجی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس پر بھائی خوب اللہ سے مانگیں۔ منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جمرات میں، روزہ رسول میں کتنے بڑے بڑے مقام آ رہے ہیں، ان میں مانگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر مانگا اور پوری امت کے لیے مانگا۔ تو آپ حضرات جتنے ہیں، خواتین اور حضرات جو حجاج ہیں، میری طرف سے ان سب کو مبارک ہو کہ بھائی اس قیمتی سفر پہ ہم سب کو اللہ نے مکہ میں آنے کی اور یہاں کی پرفضا مقام میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس فتنے کے دور میں جہاں پر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں، اور جو ہے اس دور میں، فتنے کے دور میں اللہ نے ہمیں اس عظیم نعمت اور سعادت جو ہے اس کو حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اس پر سب الحمدللہ کہیں۔ تو اب میں ذرا حج کے بارے میں 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو بہت قیمتی ہے۔ جتنا میرا تجربہ ہے یا اللہ بار بار لے کر آتا ہے، اس کا احسان ہے، اس مالک کا احسان ہے۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، پتہ نہیں اس کو کون سی ادا ہماری پسند آتی ہے کہ ہمیں بار بار بلا لیتا ہے، اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ تو حج کی 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلا تو یہ حج کا مقصد کیا ہے۔ یہ جتنے حجاج آئے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ ہم اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کریں کہ یا اللہ جیسی زندگی ہم نے پچھلی گزاری اس پر میں دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ وہ سارے گناہ نہیں کروں گا جو میں نے پہلے کیے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے حج کا اصل مقصد کہ ہم توبہ کر لیں، کیونکہ عرفات کے میدان میں یہاں پر اماں آدم علیہ السلام اور اماں جو ہے حوا یہیں پہ ملے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی توبہ یہیں پر ہوئی ہے، اور ان کی قربانی بھی یہیں پر ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ یہیں پر ہوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی انہی مقامات پہ ہوئی ہے۔ تو ہم بھی توبہ کریں اور قربانی کے ساتھ اس حج کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا تو نقطہ یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ حج اور عمرے کا مقصد یہ ہے اپنی پچھلی زندگی پہ توبہ ہو اور آگے کے لیے عزم ہو کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ دوسرا حج کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کے فرائض اور واجبات پتہ ہوں کہ ہم اس 5 دن میں کریں گے کیا۔ تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس 5 دنوں میں ہم نے سب سے پہلے 8 ذوالحجہ کو پہلا فرض ادا کرنا ہے، وہ ہے احرام ڈال کر نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم حالت احرام میں چلے جائیں گے۔ یہ حج کا پہلا فرض ہے۔ حج کا دوسرا فرض 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ ہے، جس کو رکن اعظم کہتے ہیں۔
یہ جو ہے ظہر کے وقت سے مغرب تک کا وقت ہے، اور اس میں صرف دعائیں مانگنی ہے گڑ گڑا کے کھلے آسمان تلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوپ میں کھڑے ہو کے امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں اس میں۔ فرمایا عرفات کی دعائیں قبول ہیں، اور شیطان اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جاننے والوں کے بھی گناہ معاف کروا رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنی دعائیں یہ قبول کروا رہا ہے، اور میں نے کتنی کوشش کی اس کو پورے زندگی جو ہے گناہ کروانے کی، اور جو ہے اس نے اپنے ساتھ کیا، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ یہ جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض جو ہے وہ طواف زیارت ہے۔ 10 11 12 ذوالحجہ کو طواف زیارت کرنا یہ تیسرا فرض ہے۔ جو شخص طواف زیارت کرتا ہے، یعنی تیسرا فرض پورا کر لیتا ہے، تو فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اسے کہتا ہے اے انسان، جا اثر نو اپنی زندگی گزار، تیرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بھائی کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اس کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ یہ حج کے 3 فرض ہوئے۔ حج کے 7 واجبات ہیں۔ 7 واجبات کون سے ہیں؟ پہلا واجب 10 ذوالحجہ کو ہے، جب ہم مزدلفہ میں رات قیام کریں گے اور صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف کریں گے، یہ پہلا واجب ہے۔ حج کا دوسرا واجب جو ہے وہ شیطان کو کنکری مارنا ہے، رمی جسے کہتے ہیں۔ حج کا تیسرا واجب دم شکر یعنی قربانی کرنا ہے۔ حج کا چوتھا واجب ہمیں جو ہے حلق یا قصر کرنا ہے، سر کے بال کو اس طرح سے منڈوانا ہے۔ حج کا 5واں واجب ان سب کو ترتیب سے کرنا ہے۔ حج کا 6واں واجب طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے، صفا مروہ پہ دوڑنا ہے۔ حج کا سب سے آخری یعنی 6واں سعی کرنی ہے، اور 7واں جو ہے وہ طواف وداع کرنا ہے۔ تو 5 دنوں کے اندر ان حج کے فرائض اور واجبات کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سنت ہے، مستحب ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ فرمایا جس نے شیطان کو ایک کنکری ماری، 70 کنکریاں مارنی ہیں حج کے دنوں میں۔ جس نے شیطان کو ایک کنکری ماری، فرمایا اس کا وہ گناہ معاف ہوگا جو اس کو ہلاکت میں ڈال کے جہنم میں ڈالے گا، وہ گناہ معاف ہوگا ایک کنکری مارنے پر۔ اب 70 کنکریاں ماریں گے تو ہم 70 گناہ وہ والے معاف ہوں گے جو ہمیں ہلاک کرنے والے ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ فرمایا جو طواف کرتا ہے، طواف کے ایک قدم پر 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 70,000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا جو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھتا ہے، اسے 4 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اسے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے یا استلام کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہا ہے۔ اور فرمایا حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جو شخص اسے چومتا ہے اس کو اپنا جو ہے وہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، اور قیامت میں اس کی گواہی دے گا۔ تو بھئی اسی طرح ملتزم میں چمٹنا، خانہ کعبہ کے دروازے کو چھونا، وہاں پر دعائیں مانگنا، گڑ گڑانا اللہ سے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے، اور اپنے جاننے والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگنا۔ تو بھئی یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ لوٹ کا میلہ ہے، اسے لوٹ لینا ہے، اور یہ سفر عشق ہے۔ عشق، عاشق جو ہے وہ عشق کی طرح جاتا ہے، اسے نہ کپڑوں کا پرواہ ہوتی ہے، بکھرے بالوں والا، مٹی آلودہ، 2 کفن اپنے اوپر ڈالے ہوئے، جب یہ اللہ کے بارگاہ میں جائے گا تو اللہ کو کتنی محبت ہوگی اس سے۔ فرمایا کہ حاجی جو بکھرے بالوں والا ہوتا ہے، گرد آلود ہوتا ہے، اور تلبیہ پڑھتا ہوا آتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس کے لیے یہ دعائیں مانگتا ہے اس کے بھی گناہوں کو یہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ تو بھائی دوسرا حج کا یہ جو میں نے بتایا کہ فرائض اور واجبات کے ساتھ 5 دن گزارنے ہیں، اور فرمایا تم حج کرو اور حج میں کوئی بیہودہ بات نہ کرو۔ تو فرمایا تم ایسے ہو جیسے گناہوں سے بالکل پاک، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس کے ساتھ تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے ساتھ میچ کر جائے۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، ہم بھی اس طرح کا حج کر لیں، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں امت کے لیے دعائیں مانگی، امت کی فکر کی۔ اس وقت فلسطین کے مسلمان اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگنا، امت کے لیے دعائیں مانگنا، ہمارے ملک پاکستان، ہر کوئی اپنے اپنے ملک جو جس ممالک سے ہے ان کے لیے دعائیں مانگنا، اور امت کے لیے مجموعی طور پر دعائیں مانگنے، اور جو ہے یہاں سے قبولیت کروانا
کہ اللہ پاک اگلے سال بھی حج کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، اور اس سال اور ہر سال میں بار بار کئی بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو جو ہمارے اہل و عیال ہیں ان کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ ہو، ہم نمائندے بن کے آئے ہیں، ہم ایمبیسڈر ہیں، ہم نمائندہ ہیں، ہم وفد ہیں۔ تو حاجی کی دعا 12 ربیع الاول تک قبول ہوتی ہے، وہ گھر چلا جاتا ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، 12 ربیع الاول تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ جتنے حضرات اور خواتین ہیں، یہ جس طرح اس بات کو سن رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو میں دیکھ رہا ہوں، یہ سب کے سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا سارے، انشاءاللہ اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے اور اتنا زیادہ مانگنا ہے۔ اب ایک ایک کر کے میں سارے احکامات کو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا جو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ آپ کے سامنے ذرا پیش کروں، اور اس کے بعد اس کیفیت کو بتاؤں کہ جس کیفیت سے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ فرمایا ہماری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک ڈوبنے والا بندہ اپنا ایک ہلکا سا ہاتھ نکالتا ہے سمندر سے باہر اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میری آخری سانس رہ گئی، تو مجھے بچا لے۔ اس کیفیت سے ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، اس کیفیت سے ہم نے اپنے لیے بھی اور جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حج قبول اور مقبول فرمائے، عافیت صحت تندرستی کے ساتھ اس حج کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور بار بار آپ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔